پھر پہلی قرات سے کچھ کم وفرش پہلے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم اضافے کی دعا زور زور سے پڑھیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. تو آج ہم شروع کرتے ہیں ابواب صحیح بخاری ابواب الکسوف، ابواب گہن کے بیان میں. الصلاۃ فی کسوف الشمس، باب سورج گہن کی نماز کا بیان. ٹھیک ہے، تو ہم چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز پہ آج پڑھ لیتے ہیں صحیح بخاری، کیونکہ ہمارا چاند گرہن تھا نا پرسوں، تو ہم نے نماز بھی پڑھی تھی ماشاء اللہ. تو چلے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں. اکثر علماء کے نزدیک یہ نماز سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، سنت موقدہ کیا ہوتی ہے ذرا بتائیں جلدی سے. مینڈیٹری، یعنی وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پڑھے ہیں، اور وہ سنت غیر موقدہ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھے. تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے جب بھی ہوا، تو یہ سنت موقدہ ہے، تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ماشاءاللہ ہم نے پڑھی الحمدللہ پرسوں نا. چلے میں پڑھتی ہوں. حدیث نمبر 150 ہے. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن یونس عن الحسن عن ابی بکرۃ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں، ابو بکرہ نفی بن حارث صحابی ہیں، انہوں نے روایت کی ہے. ٹھیک ہے. فانکسفت الشمس فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے پاس تھے، اتنے میں سورج کو گہن لگا، اور پھر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ. ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، یہ والی نہیں ہے نا، ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداء حتی دخل المسجد فصلی بنا رکعتین. اتنے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں سورج کو گہن لگا، آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی سے اٹھے اور مسجد میں آئے، ہم بھی مسجد میں گئے. ٹھیک ہے. فصلی بنا رکعتین، دیکھیں رکعتین 2 رکعت ہے نا، تسنیہ ہے نا رکعتین. ٹھیک ہے، عربی میں واحد جمع تسنیہ ہوتا ہے. ٹھیک نا، رکعتین. حتن جلت الشمس، آپ اٹھے اور مسجد میں آئے، ہم بھی مسجد میں گئے. آپ نے سورج صاف ہوئے تک 2 رکعتیں پڑھی. کب تک پڑھی؟ جب تک سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، جب تک آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصَلُّوا وَضُوءً حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ. دیکھو سورج اور چاند کسی کے مرنے سے نہیں گناہتے، اور جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو، اور گہن کھل جائے تک دعا کرتے رہو. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور دعا کرتی رہنی. تو پہلے ہم آیات دیکھ لیتے ہیں. یہ سورۃ الیونس کی آیت میں بھی ہے، اور جو ہے سورۃ الحمیم سجدہ کی آیات میں بھی ہے. یہ والی آیات. الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الشمس والقمر لا
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله خلقهن وإياه تعبدون. اس میں یہی بتایا گیا نا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، سورج اور چاند، ان کی پوجا نہیں کرو اگر تم اللہ سے ڈرنے والے، کیونکہ سورج اور چاند کے بھی پجاری ہوتے ہیں نا. پھر دوسری آیت ہے جعل الشمس ضياء لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلقكم إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلقكم إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. پچھلی آیت میں فرمایا کہ نشانیاں ہیں سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے. اس آیت میں کہا کہ سورج کو چراغ بنایا، چاند کو روشنی بنائی، اور جو ہے اس سے تم کیا کرتے ہو. سورج چاند کی گردش میں کیا ہوتا ہے کہ تم حساب کتاب معلوم کرے، سالوں کا حساب کتاب بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے نا، تو حساب کتاب معلوم کرو. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں یہی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے زمانے میں سورج کو گہن لگا تو آپ نے اپنی چادر گھسیٹتی ہوئی جلدی سے آپ اٹھے اور مسجد میں آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں پڑھنی چاہیے. مسجد میں آئے اور پھر کیا کیا آپ نے فرمایا کہ سورج جو ہے آپ نے سورج صاف ہونے تک نماز پڑھی، جب تک گہن لگا رہا جب تک نماز، کیونکہ آپ کے تو رکعتیں قعدہ سجود بہت لمبے لمبے تھے نا. سورۃ البقرہ جب نماز شروع کر دے ختم ہونے تک، لیکن اب ہماری تو اتنی لمبی نہیں ہوتی. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور یہ تو وہی گہن شروع ہو جائے وہ جب پڑھ لیں. یا یہ کہ جو 4-5 گھنٹے جیسے رہا نا تو بالکل جب گہن پہ آ گیا، ایک درمیانی ٹائم بھی بتایا تھا نا ہمارا 12:15 تب پڑھ لے. یعنی رخصت ہے، آپ کہیں جاب پہ ہیں، کہیں گئی ہوئی ہیں، کہیں ایسی مصروف ہے. ہم لوگ تو گھر میں ہی تھے نا، آپ سونا بھی جلدی تھا کہ صبح اٹھ کے فجر نہیں ملے گی، تو کیونکہ 12:15-1 بجے ہم پڑھتے تو ہم نے جیسے ہی شروع ہوا پڑھ لیا. تو یہی ہے نا کہ جیسے ہی آپ نے چاند گرہن دیکھا اٹھے اور پڑھنا شروع کر دیا. اور کب تک پڑھتے رہے؟ جب تک ختم نہ ہوا. کیونکہ آپ سے تو سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران پوری صورتیں پڑھتے تھے. ہم تو اتنی لمبی صورتیں پڑھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے ہمیں کہ ان کی سنت پہ چلیں. تو آپ اٹھے اور مسجد میں آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیدین کی نمازیں جو گراؤنڈ میں پڑھی جاتی، بڑے بڑے گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ عیدین کی نماز کی طرح گراؤنڈ میں نہیں پڑھی جائے گی، مسجد میں ادا ہوگی. ٹھیک ہے، آتا ہے نا. دیکھیے اس سے ہم پتہ چل رہا ہے نا کہ مسجد گئے، آپ نے سورج صاف ہوتے تک 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پھر فرمایا دیکھو سورج اور چاند کسی کے مرنے سے نہیں گناتے، اور جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو اور گہن کھل جانے تک دعا کرتے رہو. اب ہماری نماز پہلے ہو جاتی ہے نا، ہم تو جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، صدقہ دیں. ابھی ساری حدیثوں سے ہی ہم پڑھیں گے. میں نے اس لیے آج رکھا کہ حدیثوں سے بہت زیادہ کنوکشن ہوگا کہ کیا کیا حدیثیں، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اتفاق سے جب حضرت ابراہیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے گزر گئے تو سورج کو گہن لگا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کی موت سے یہ گہن لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اعتقاد کو رد کر دیا کہ یہ اعتقاد غلط ہے کہ آپ کے صاحبزادے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے گہن لگا. ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جہالیت کے لوگ ستاروں کی تاثیر زمین پر پڑنے کا اعتقاد رکھتے تھے. شریعت میں اس کا ابطال ہوا. جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ستارے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے تابع ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رد کر دی کہ میرے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے چاند سورج کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں، آیتوں میں سے ایک آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کیا کہتے ہیں سائنٹیفکلی، ہم کیا پروف کرتے ہیں؟ سائنس کیا پروف کرتی ہے؟ زمین اور سورج کے عین بیچ میں چاند کا سایہ پڑ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زمین اور سورج کے، زمین ہے سورج ہے، اس کے عین بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ چاند سایہ کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاں نہیں آتی, سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ چاند جو ہے اتنا چھوٹا ہے اور سورج جو اتنا بڑا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے ایک خاص وقت تک جو ہے ایک ایسے اینگل سے اس پہ چھا جاتا ہے کہ وہ روشنی سورج کی چھپ جاتی ہے, زمین پہ نہیں آتی, اس لیے اندھیرا ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں, اچھے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں, اور چھوٹی سی غلطی جو ہوتی ہے نا وہ ان کی نیکیوں کو گناہ دیتی ہے. کیا ہوتا ہے, جیسے سفید کپڑے میں چھوٹا سا داغ لگ جائے تو بہت بڑا لگتا ہے نا, ویسے کلرڈ کپڑے پہ داغ نہیں پتا چلے گا, سفید کپڑے پہ داغ. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس انسان پہ جو اچھے کام کرتا ہوتا ہے نا, تو جب تک اچھے کام کرتا ہے اس کی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں اچھے کاموں کی. چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو سارے لوگ اس کی نیکی کو دھو ڈالتے ہیں, تمام لوگ کی دھل جاتی ہے نا. یہ ہوتا ہے نا, اس کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں. یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن ہم ایک سبق نکال رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دیکھیں چاند ہے, اس کا جو ہے اس کے اوپر چھا جانا, اس کا سایہ ہو جانا کیا ہوتا ہے, اس کو گھنا دیتا ہے. اور سورج, وہ جیسے ہماری بہن نے کہا کہ اس کی روشنی جو ہے زمین پہ نہیں پڑ رہی ہوتی کیونکہ وہ گھنا جاتا ہے سورج, تو کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے نا. اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عذاب کی شکل بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ نماز پڑھو, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اتنی بڑی بڑی کریشن ہے اس کو بھی گون لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے, لیکن اس میں کسی کی موت, زندگی کو, کسی چیز کا یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ جب چاہے, جو چاہے, جس طرح چاہے اپنی نشانیوں کو کر دے, اور ہمیں عبرت اور ہمیں سبق دے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب دوسری حدیث ہے, حدثنا شہاب بن قال حدثنا ابراہیم بن حمید عن اسماعیل عن قیس قال سمعت ابا مسعود یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو مسعود انصاری صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت سے گون نہیں لگتا, وَلَكِنَّهُمَا آیاتانی من آیات اللہ, لیکن وہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں نا, آیاتانی دو نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا, جب تم گہن دیکھو ان پر تو فقومو, بتائیں فقومو کا قامہ سے کھڑے ہو جاؤ, فصلو اور نماز پڑھو. دیکھیں ماشاء اللہ عربی سمجھ میں آتی ہے نا, تو جب میں پڑھوں نا تو عربی پہ توجہ دینا, تاکہ ورنہ یہ کلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم عربک نہ سن. قومو تو کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو, نماز پڑھو. ٹھیک ہے. تو جب بھی یہ ہے کہ گہن لگتے دیکھو, گرہن دیکھو, تو کیا کرو, کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گہن کی نماز کا وہی وقت ہے جب گہن لگے, خواہ وہ کسی وقت ہوا ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی وقت ہو, جیسے گہن لگے آپ نماز پڑھنا, کیونکہ حدیث ہمیں بتاتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کرو, جیسے گہن لگے کھڑے ہو اور نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے. حالانکہ ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے نا, پہلے سے پتا چل جاتا ہے تو کہ گہن ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ 50s کی 1950s کی بات ہے کہ انڈیا میں کیا ہوا تھا کہ سورج گرہن ہوا. ٹھیک ہے. سورج گرہن ہوا تو وہ اس انداز میں ہوا تھا کہ ستارے اتنی دیر رہا کہ اتنا اندھیرا رہا کہ ستارے چمک اٹھے دن میں, اتنا اندھیرا کہ دن میں ستارے چمک اٹھے اور اندھیرا ہو گیا اور جانور گھبرا گئے. حالانکہ پتا ہوتا ہے پہلے سے, 50s میں بھی ٹیکنالوجی ترقی پہ تھی نا, ویدر فور کاسٹ ہو جاتا تھا. تو اتنا اندھیرا ہوا 50s میں کہ اتنی دیر اندھیرا رہا اور اتنا گہرا اندھیرا ہو گیا کہ لوگوں نے باقاعدہ ستارے دیکھے چمکتے ہوئے آسمان پہ. ٹھیک ہے. اور جانور گھبرا گئے, اتنا اندھیرا ہوا, اور لوگ سورج نہیں رہا تو ستارے دیکھتے. ہاں یہ ہوا 50s میں لوگوں نے دیکھا. جیسے سائنٹیفک افیکٹ ابھی ہماری قمر بہن نے کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند کا سایہ ہو جاتا ہے سورج پہ اور وہ گھنا جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ گھنا جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی. یہ سائنٹیفکلی ہم پروون ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اتنا اندھیرا ہو گیا کہ جب اندھیرا ہوا تو سورج ستارے نظر آنے لگے. ٹھیک ہے نا. وہ تو مدھم ہو جاتے ہیں نا, موجود ہوتے ہیں نا, سورج کی روشنی میں مدھم ہو جاتے ہیں. سائنس پڑھ رہے ہیں نا ہم, اس سائنس کو کیا کہتے ہیں, ستاروں کی سائنس کو, یا ہاں تو ایسٹرولوجی.
تو کیا ہوا کہ وہ تھے تو صحیح، لیکن جب اندھیرا ہوگا تو وہ چمکنے لگ گئے. اب جانور گھبرا گئے، لوگ پریشان ہوا کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. تو یہ ہے کہ حالانکہ دیکھیں نا، سب پریڈکشن بھی تھی کہ ہوگا، ہمیں بھی پتہ چل گیا. خیر ہم لوگوں کو تو اس دفعہ لیٹ پتہ چلا، لیکن پچھلی دفعہ ہمیں پتہ چل گیا. تو اب یہ کہ کائنات میں تغیر کا تعلق کیا ہوتا ہے، دل پہ افیکٹ ہوتا ہے نا. جانور بھی گھبرا گئے، لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یکایک روشنی چلی گئی، یکایک اندھیرا ہو گیا. تو انسان جو ہے نا قبول نہیں کرتا ہے. انسان بھی چونکہ کہ افیکٹ کرتا ہے، ایک نفسیاتی اس پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا. کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. کیوں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد کس طرح مانگنا ہے؟ صبر سے اور صلاۃ سے اور نماز سے مانگنا ہے. ہر چیز آپ نے بتا دی کہ ہر چیز کی پریشانی کے لیے کیا بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. کوئی بھی مشکل ہو، بارش نہیں ہو رہی ہے، صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو. اس کے پیچھے صلاۃ الاستسقاء کا باب گزرا ہے نا کہ وہ کر لو. اب کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ ہماری سنڈے کے درس میں یہی حدیث آئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے تھے. خطبے میں یہ ہوتا ہے کہ بات نہیں کرنی. جمعے کے خطبے میں آپ جو ہے اپنے جو ہے پلپٹ پہ کھڑے ہیں، جہاں سے خطبہ دیتے ہیں، اس چیئر پہ کرسی پہ کھڑے ہوئے ہیں. ممبر پہ، انگلش میں تو پلپٹ کہتے ہیں نا، ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. تو اتنی پریشانی تھی کہ قحط سالی تھی، بالکل درخت سوکھ گئے تھے، اناج نہیں اگ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ ہمارے تو جانور جو ہے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے تو درخت سوکھ گئے ہیں اور کھانے کو نہیں ہے. جب بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، درخت سوکھ گئے، کھانے کو نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے نا، دعا کی اور کیا ہوا کہ بارش ہو گئی. اب ایک جمعے کو دعا کی اور اتنی اچھی آپ کی تو معجزے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور بارش جو ہے دوسرے جمعے تک رہی. ایک جمعہ آپ نے پڑھا، اب دوسرے جمعے آپ اسی جگہ آئے خطبہ دینے، نماز پڑھانے. تو وہی لوگوں نے وہی کیا خطبے کے بیچ میں، حالانکہ خطبے کے بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، لیکن پریشانی اتنی تھی. اب کہہ رہے کہ ہمارے جانور بھی بالکل سوکھ رہے. جب جانور دودھ نہیں دے گا، گائے اور بکری اور اونٹ، تو کیا ہوگا؟ نہ مکھن بنے گا، نہ دہی بنے گی، نہ پنیر بنے گا، نہ گھی بنے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا نا، گھی بھی نہیں، گھی تیل بھی نہیں بنے گا. تو جو ہے کھائیں گے کیا لوگ؟ اناج نہیں ہوگا، چاول نہیں ہوگا، دالیں نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بارش ہو گئی آپ کی دعا سے ایک جمعے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. پھر انہوں نے خطبے کے درمیان، حالانکہ خطبے میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن پریشانی ایسی لاحق ہوئی ہے. ہمیں حدیث بتا، انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کا مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسکرائے، بجائے کہ ان کو ڈانٹتے. آپ کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا تھا نا، مسکرائے. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ بارش کو ہم پر سے ہٹا دے اور ہمارے گرد و نواح میں پھیلا دے. یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی ختم کر دے، دوسروں کا بھی فائدہ کیا. پھر بارش مدینہ کے گرد و نواح میں ہوئی، آس پاس کے علاقے میں ہوئی نا. تو جب بارش نہیں ہوگی تو یہی ہوگا نا. تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کہ وہ خطبے کے درمیان بولیں. بھوک، پیاس، دودھ نہیں، جب جانور بھی نہیں کھائے گا، جب گھاس ہی نہیں ہوگی تو بارش نہیں ہوگی تو گھاس نہیں ہوگی. گھاس ہی کھائے رہے ہوتے نا، زیادہ چارہ کھا رہے ہوتے تو کیسے دودھ دے گا. تو یہ چیزیں ہم پہ نفسیاتی اثر کرتی ہیں. تو اس کی ہمیں علاج بتا دیا کہ کیا کرو، بارش نہ ہو تو 2 رکعت جلدی سے پڑھ لو. اچھا چاند گرہن، سورج گرہن ہو، سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو لگ جائے تو 2 رکعت پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھ لو، 2 رکعت حاجت کے پڑھ لو. تو کیا کرو پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، دعا کرنی، اس کے ساتھ دعا کرنی، بہت سارا ذکر کرنا، اذکار کرنا اور دعا کرنی. اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو یہ ہوا تھا انڈیا میں ایک دفعہ. اس کے بعد اب حدیث نمبر 152 حدثنا ازبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو وعن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يخبر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حدیث کو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند نہ کسی کے مرنے سے گھناتے ہیں نہ کسی کے جینے سے. ولکنہما آیاتان، دیکھیں آیتین آیاتان ہے نا، پلورل وہ تسنیہ کا صیغہ ہے.
وَلَكِنَّهُمَا آیاتانی من آیات اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم ان کو دیکھو، فَصَلُّوا، تو کیا کرو؟ نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. آپ پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ فَقُومُوا فَصَلُّوا، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے کہا ہے نا، کہ اس میں کیا کہا کہ ذکر، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. تو جو ہمیں وقتی گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے، وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے. تو نماز، جب بھی کوئی پریشانی بھی ہو تو فوراً جو ہے نماز پڑھ لیں. اب حدیث نمبر 153. تو آپ کو کیا پتہ چلا اب تک ان حدیثوں سے؟ کہ نماز پڑھ لی. اور یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے نا. موقدہ وہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا، اور غیر موقدہ وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. تو اب دن بھر میں آپ کو 12 سنت، چار اور چار اور جی ٹھیک ہے، 6 اور 2 8 ہو گئے. مغرب کے 2، عشاء کے 2، یہ سنت موقدہ ہے. تو پورے دن میں 12 یہ سنت تو ضرور پڑھنی ہے نا. بعض دفعہ لوگ جو ہے وطر کو شارٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. کیسے شارٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ کہتے ہیں ہم نے 4 فرض پڑھے اور 3 وطر پڑھ لیے. اس شارٹنیس میں بھی ان کو چاہیے کہ 4 فرض اور 2 سنت ضرور پڑھے، کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے. 12 سنت موقدہ پڑھ لی تو آپ کو جنت مل جائے گی. پھر سے ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، جو جیسے کہ آپ لوگوں نے فرمایا، جزاک اللہ خیر. فجر کے 2 رکعت سنت، ٹھیک ہے، جو فجر فرض سے پہلے ہیں. اور ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت، فرض کے بعد کے 2 سنت، تو ظہر کے 6 سنت ہو گئے، فجر کے 2 سنت 8 سنت ہو گئے. مغرب کی فرض کے بعد کے 2 سنت تو 10 ہو گئے. اور عشاء کے بعد جو ہے 4 سنت، 4 فرض کے بعد جو ہے ہم 2 سنت پڑھتے ہیں، وہ 2 سنت تو 12 سنت موقدہ ہو گئے. ان کو ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. ٹھیک ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں دوسری حدیث. اس میں نا ہم یہ تو ہے نا عبداللہ کہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا شیبان ابو معاویہ عن زیاد بن علاقہ عن المغیرۃ بن شعبہ قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج وسلم کے زمانے میں، عہد سمجھ رہے نا، کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ایزی ہے. کسفت سمجھتی ہے نا، گہن لگنا. سورج کو گہن لگنے کو کسوف کہتے ہیں، ہے نا. اور ٹھیک ہے. تو سورج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگا. یوم ماتا ابراہیم، جس روز ابراہیم علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی فوت ہوئی تھی. وہ ان کی، ہاں جی جی ابراہیم رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ خیر. ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی تھی. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، کسفت الشمس لموت ابراہیمی، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا ان کی موت سے سورج گہنا گیا. کیا کہا؟ کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت سے سورج گہنا گیا. فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. بہت ایزی ہے یہ عربی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے عربی؟ کہ فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت اور زندگی سے نہیں گہناتے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ، پس اذا جب رأیتم تم دیکھو انہیں، فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو. فصلو، تو نماز پڑھو. ودعو، یعنی کہ دعا کرو اللہ. ودعو اللہ، اللہ سے دعا کرو. ابھی یہ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ خسوف کے وقت اللہ سے رجوع کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ نماز پڑھو اور کیا کرو؟ دعا کرو. فصلو ودعو اللہ. چلے مجھے عربی میں جواب دیں. فصلو ودعو اللہ، کیا کرو؟ فصلو ودعو اللہ. ٹھیک ہے. جب تم خسوف دیکھو تو کیا کرو؟ فصلو ودعو اللہ. نماز پڑھو اور دعا کرو. عربک آنے چاہیے نا، اتنی عربک میں احادیث پڑھتے ہیں تو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. عظما جی مجھے پانی کا یہ میری وہ دے دیں، میں نے سینٹر ٹیبل پہ رکھ دی اور یہاں بھول گئی. یہ بھی شیطان کا ایک ہتھ کنڈا تھا جی. یہ دے دیں
واہ صحیح وقت پہ پہنچی. چلو میں پانی پی لوں. ہاں آپ کو پانی کا ثواب مل گیا نا, پانی کی حدیث بھی پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے زیادہ جوانی جی. اچھا اب دوسرا باب ہے, ٹھیک ہے. پہلا باب تھا نماز پڑھو اور دعا کرو, ہے نا, الصلاۃ فی کسوف الشمس, اس میں ہم نے نماز اور دعا کا پڑھا. اب جو کیا باب ہے, الصدقۃ فی الکسوف, سورج گہن میں خیرات کرنا. کیوں ہم نے اسی لیے تو رکھی نا کہ ہمارا کنوکشن ہو کہ حدیث ہے کیا ہے, دعا پر ہے, صلاۃ پہ. اب کس پہ حدیث ہے؟ خیرات پہ. الصدقۃ فی الکسوف, باب سورج گہن میں خیرات کرنا. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ہاشم ابن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی بہت سمجھ میں آ رہا ہے نا ماشاءاللہ. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی زمانے میں سورج کو گہن ہوا. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی سلم بالناس. فقام فاطل القیام ثم رکع فاطل الرکوع, پہلے آپ کھڑے ہوئے تو بہت دیر تک کھڑے رہے, یعنی قیام کیا, کھڑے رہ کے کیا کرتے, قیام کیا. پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے. فاطلہ طول سے, سمجھ میں آ رہی؟ پلیز عربک سمجھے, ورنہ آپ اس کی چاشنی اور لذت نہیں پا سکتے. وہ لذت مل رہی ہے, اس کی چاشنی کو پا رہے ہیں کہ روح جب عربک سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ثم قام, بتائیے کیا مطلب ہے, پھر کھڑے ہو گئے. پھر قیام کیا, ٹھیک ہے, پھر کھڑے ہوئے. فاطل القیام, اور دیر تک کھڑے رہے. وہ ہوا دون القیام الاول, لیکن پہلی بار سے کم. دون القیامہ کیا, پہلی بار سے کم. ثم رکع فاطل الرکوع وہ ہوا دون الرکوع الاول, پھر دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے رکوع سے کم. سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. ثم سجدا فاطل السجود, پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے. ثم فعل فی رکعت الثانیہ, ثانیہ سمجھتے ہیں, دوسرا, ثانیہ تھی دوسرا. پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں. پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا جیسے پہلی رکعت, مثل ما فعل فی الاولی, جیسے پہلی رکعت میں کیا, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہا ہے نا. ثم انصرفا, پھر نماز سے فارغ ہوئے یعنی سلام پھیرا. صرفہ کا کیا مطلب ہے, فارغ ہوئے یعنی سلام پھیرا, ٹھیک ہے. وقد جلت الشمس, پھر کیا ہوا تو سورج صاف ہو گیا. وقد جلتی کا مطلب صاف ہو گیا. جلت الشمس, تو سورج صاف ہو گیا تھا. فخطب الناس, پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ سنایا. خطبہ سمجھ ہے نا, خطبہ سنایا. پھر فحمد اللہ وَأَثْنَى علیہ, اسنا سمجھتے ثنا دعا تعریف, ٹھیک ہے. تو آپ نے لوگوں کو خطبہ سنایا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اب جب بھی واسنا یا ثنا آئے گا تو سمجھ جائیں گے نا, ثنا بیان کی یعنی تعریف بیان کی. ثم قال, پھر فرمایا, ان الشمس والقمر آیتان, آج تو یہ یاد ہی ہو جائے گا, ان الشمس والقمر آیتان. یہی مقصد تھا ہمارا اس کو باب الکسوف پڑھنے کا, کیونکہ ہم وہ تو کر رہے تھے, باب البد الخلق کر رہے تھے نا, بد الخلق. تو ہم نے کہا اب چاند گرہن گزرا ہے تو ہم یہ کر لیں. تو اب موقع و مناسبت میں پھر اچھا سمجھ میں بھی آتا ہے اور یاد بھی ہوتا ہے جب وقت ایسا پڑتا ہے نا. ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ, پھر فرمایا سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ, وہ کسی کی موت یا زندگی سے نہیں گوناتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو جملہ یاد ہو جائیں گے, آج دو رٹ جائیں. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, پھر جب تم گہن دیکھو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو اللہ کو یاد کرو. جو مکہ مدینہ گئے ہیں انہوں نے ہائی وے پہ دیکھا ہوگا, جدہ سے مکہ جاتے ہوئے, مکہ سے مدینہ جاتے, اذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو. استغفر اللہ, استغفار کرو. صلی اللہ نبی, درود شریف پڑھو. پڑھا ہے نا, یہ بہت ہوتا ہے ان کے ہائی وے پہ, خط السریہ جو ایکسپریس وے ہوتے ہیں جی, اس پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ وہ ہر وقت آپ کو ہائی وے پہ بھی یاد دلا دے رہے ہوتے, اذکر اللہ. جب کوئی غصے میں آئے تو کہے اذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو. جب کوئی غصے میں آئے تو کہے صلی اللہ نبی. یہ اتنی اچھی مجھے ان لوگوں کی بات پر, آپ بازار جائیں, دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا, ویسا خاصما جب وہ جھگڑا کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں صلی اللہ نبی, صلی اللہ نبی. چلو بھائی جانے دو, درود شریف پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھو. تو آپ بھی کیا کہیں گی, صلی اللہ نبی.
آپس میں ایک دوسرے کو تو کہہ سکتی ہیں، اور جا کے یہ شیئر بھی کرنا ہے گھر پہ آج بچوں اور شوہر سے کہ جب تم غصے میں آؤ گے تو میں کہوں گی صلی علی نبی، صلی علی نبی، کیا کہیں گی؟ اور خود بھی پڑھیں گی، پہلے خود شروع کر دیں گی چھوٹا والا اللہم صلی وسلم علی نبی، پہلے ہاں یہ نہیں کہ آپ نصیحت دوسروں کو فضیحت، کیا نہیں آپ فضیحت دوسروں کو نصیحت جی فذکر اللہ وکبرو، تو اللہ کو یاد کرو، وکبرو اور تکبیر کرو، یہ بھی بہت ایزی، وکبرو اور تکبیر کرو، وصلو اور نماز پڑھو، وتصدقو اور خیرات کرو، کتنے اچھے الفاظ ہیں، فذکر اللہ اللہ کو یاد کرو، وکبرو اس اور تکبیر کہو، اس کی بڑائی بیان کرو، وصلو اور نماز پڑھو، وتصدقو اور خیرات کرو۔ یہ آپ کو الفاظ یاد کرنے ہیں۔ کہاں سے کہا تک؟ یہ ہوم ورک ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ کہاں سے کہا تک؟ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا۔ یاد آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، دعا کرو، ایک ہی بات ہے، دعا کرو۔ وہ مختلف روایت ہوتی نا، تو آپ کے پاس فضل اللہ ہے۔ آپ یہ آیت نمبر ذرا میری اور آپ کی جو عظما ٹیلی کر رہی وہ حدیث نمبر کیا ہے بتائیں؟ ہاں آپ کے پاس کیا ہے؟ 1004 آ رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ثم قال، تو یہ آپ اس کو نشان کر لیں، اتنا آپ کو رٹ لینی ہے، اور میں سنوں گی، شرمانے کی بات نہیں ہے اس کے ترجمے کے ساتھ، کیونکہ بہت ایزی ہے، کیونکہ اتنا نہیں یاد کرے گی تو عربک آئے گی نہیں۔ ثم قال یعنی کہ قرآن و حدیث کی عربک، ٹھیک ہے؟ ثم قال یہ بھی آنا چاہیے، پھر فرمایا یا امتا محمدin یا امتا محمدin واللہ ما من احد غیر من اللہ ان یزنیا عبدہ او تزنیا امتہ یا امتا محمدin واللہ لا تعلمون ما عالم لدا حکتم قلیلا ولا یقیتم۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اور خیرات کرو، ہاں ہے جی ولا بقیتم، بکا سے نا رونا ہے، ولا اچھا وہ کیا ہے، میں نے کوئی نوٹس لکھے تو اس کا ڈاٹ آ گیا، ولا بقیتم، جزاک اللہ خیر۔ بکا ہوتا ہے رونا، آؤ بکا سنا ہے؟ آؤ بکا، پھر میں تو بس چلیں، یہ تو آپ لوگوں کا جو ہے جرمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ابھی پوری یاد کریے یہاں تک بکا، آؤ بکا سنا ہے نا، تو ولا بقیتم رونا، ٹھیک ہے؟ اللہ چلے خیر اتنا تو یاد کر لیں، یہ تو بونس، وہ تو بونس ہے اور یہ آپ کی، لیکن اتنا تو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور خیرات کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے، اس کو بڑی غیرت آتی ہے اگر اس کا غلام یا لونڈی زنا کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اگر تم وہ جانو جو میں جانتا ہوں تو ہنسو کم اور رو بہت زیادہ۔ اب انہوں نے وقت کی نزاکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا۔ اب بات کو، اس حدیث میں بڑے لیسنز ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہاں جو یہ کہا گیا ہے نا کہ جو ہے دیکھو اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اس کو بڑی غیرت آتی ہے۔ اب سمجھے اس کو، غیرت جو ہے غصے کے جوش کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ غصے کے جوش کو غیرت کہتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کو جب ایسا کام کرتے دیکھو جو خلاف عقل ہو، خلاف حرمت ہو، خلاف دین ہو، خلاف شریعت ہو، خلاف عادت ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو چیز جو انسان کو ناپسند ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ غیرت آتی۔ تو غصے کے جوش کو غیرت کہتے ہیں نا۔ کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو غیرت آئے گی نا۔ کوئی لڑکی جو ہے، کوئی بیٹی جو ہے برہنہ چلے تو ایک مثال کے طور پہ، مثلاً کہ کتنی غیرت آئے گی۔ سلیو لیس بھی آ جائے ہماری بچی تو ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہم تو غیرت سے ڈوب کے مر جائیں۔ تو غیرت کیا ہے؟ غصے کے جوش کو کہتے ہیں۔ تو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر ڈالوں اب اس بیٹی کو، ہوتا ہے نا۔ تو کوئی بھی تو غیرت، غصے کے جوش کو غیرت کہتے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اس کو بڑی غیرت آتی۔ اب سمجھنے کی کوشش کرے، بات تو صلاۃ الکسوف اور خسوف کی ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتاتے بتا دیا کہ اے محمد کی امت، کیا بتایا؟ یا امت محمدin واللہ، اے اللہ کی امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ
اللہ کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اس کو بڑی غیرت آتی۔ تو غصے کے جوش کو غیرت کہتے ہیں، یعنی انسان کوئی ایسا کام کر دے جو ہے کیا ہو، جو خلاف ہو، عقل کے خلاف ہو، جن چیزوں کو اللہ نے جی حرمت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اور بالکل جزاک اللہ عادت کے خلاف ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام، ایسی چیز جو انسان کو ناپسند ہو، تو اس کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، دین ہو، مذہب ہو، اخلاق ہو، برہنہ چلنا ہو۔ اس موقع پہ جو انسان جو ہے کچھ چیزیں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا، غصے میں آ کے ریئیکشن تو ہوگا نا، جو ہمارا ریئیکشن ہوگا کہ اس کو مار ڈالوں، اس کو کیا کروں، بیٹی کو یا کسی کو بھی، تو اس ریئیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ غیرت۔ وہ ریئیکشن کیا کہلاتا ہے؟ غیرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو سب بندوں سے بڑھ کر غیرت والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا بندہ زنا کرتا ہے تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آتی، اس کو بہت زیادہ غصہ دلاتی۔ جب زنا کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے، اور جو ہے یہ خطبہ جو ہے سورج گرہن کے موقع پر دیا، اس میں ہمیں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع و مناسبت کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، کیونکہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب دل نرم ہوتے ہیں تو بات اثر کرتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ گناہ کے سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ نے کیا کیا کہ گناہ سے بچنے کی تلقین کی ان کو، کیونکہ دل نرم ہو گئے تھے۔ سورج اور چاند اس کو گہن لگا اور آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے خطبہ دیا، دل نرم ہوئے اللہ کا کلام سن کے، تو آپ نے ایک بات رکھ دی، ایک گناہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے، اس کو جو ہے بہت غصہ آتا ہے، اس کو غضب ناک ہوتا ہے جب جو ہے انسان یہ بڑا گناہ کرتا ہے زنا کا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے گناہ سے بچنے کی تلقین جب کرے نا انسان، تو جب دل نرم ہوتے تو اس وقت گناہ سے بچنے کی تلقین کی جائے، کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو برداشت بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ چھپا ہوا گناہ بتا دیا، یہ زنا تو چھپ کے ہو رہا ہوتا ہے، عام نہیں کر رہا ہوتا ہے کوئی، چھپ کے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو خیر غیرتیں رہی ہی نہیں ہے، ہمارے جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں تو وہ تو راستے میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، راستے میں منہ سے منہ لگائے اور سارا رومانس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ مسلمان معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ زنا جو ہے چھپ کے ہو رہا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موقع کی مناسبت سے یہ بات رکھ دی کہ دل نرم ہے تو لوگ اس سے باز آ جائیں اور اس کو قبول بھی کر لیں، اور جو ایسی چیزیں برداشت بھی کریں۔ آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو کہہ دیں، ایک بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، آپ کے شوہر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ جائیں ارے ارے میں تو یہی حدیثیں پڑھ کے آئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، وہ تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سنیں گے ہی نہیں بچے، اور آپ کی بات کبھی سنیں گے ہی نہیں۔ اور کبھی جیسے امتحان آتا ہے، بچے کہتے ہیں دعا کرو، یہ کرو، تو کوئی اچھی سی بات کر دی کہ بھائی بیٹا تم نماز پڑھ لو، دیکھو سنت موقدہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پانی کے لیے بھی نماز استسقا پڑھی ہے، اور جب سورج کو گہن لگا تب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن کی بھی نمازیں ہیں۔ تو موقع مناسبت سے، موقع ہو محل ہو، اس کی مناسبت سے ہمیں پڑھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے سمجھ آ گیا یہ کیوں یہ بات کر دی کہ اللہ کو غیرت آتی جب زنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اے محمد کی امت کے لوگوں، اگر تم وہ جانو جو میں جانتا ہوں تو ہنسو کم اور رو بہت، ہے نا۔ واللہ لو تعلمون، واللہ اللہ کی قسم، لو اگر تعلمون تم جانو، ماں جو عالم ہو جو میں جانتا ہوں، لداحک تم، دہک کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا، کہ تم ہنسو قلیلاً تھوڑا، ول کیا ہے؟ بقائے تم، آؤ بکا ہوتا ہے نا، اور تم جو ہے رو بہت، ہنسو کم۔ کیوں کہا یہ بات؟ کیونکہ جو اللہ کے عذاب ہوں گے قبر سے ہی جو شروع ہو جائیں گے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے نا، ان کو تو معراج کے وقت دکھائے گئے، نماز کے بعد بہت سی چیزیں کسی کے پاس فون ہے؟ آپ کا نمبر ہے ذرا لگ کر دیں پلیز، کہنے کہ ممی نہیں آپ کی کال لے سکتی ہے، میں جو میسج ہے مجھے بتا دو، ابھی درس ہو رہا ہے میں کر دوں؟ اور شاید اس کو آج پتہ نہیں، بھول گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث واضح ہو گئی، آگے چلے۔ اب اس حدیث میں کیا بتایا گیا تھا؟ کہ خیرات کرو، نہیں، اس حدیث میں خیرات نہیں بتایا گیا ہے، اللہ صرف یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھ، تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر، تصدق، ہاں خیرات بھی بتائی گئی نا، سب تو بتایا گیا، سب ہو گیا۔ کیا ہے؟ فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، وکبروا،
تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، وصلو اور نماز پڑھو، وتصدقو اور خیرات کرو. چاروں چیزیں آ گئی نا اس میں. اچھا بتائیں کیا کیا پڑھیں گی عربی میں بتائیں. فذکر اللہ، وکبرو، حدیث دیکھیں، وصلو وتصدقو، تو خیرات کرو، اور کھڑے رہو، اٹھو، نماز پڑھو. وصلو وتصدقو. فذکر اللہ میرے ساتھ پڑھیں. فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، وکبرو اور تکبیر کہو یعنی اس کی بڑائی بیان کرو، وصلو اور نماز پڑھو، وتصدقو اور خیرات کرو. تو یہ ہمیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، خیرات کرنا ہے، اور اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی یاد کرنا ہے. یعنی تکبیر کا مطلب سارے اذکار کرنے، بہت سارا کچھ. ٹھیک ہے. اچھا اب باب النداء بالصلاۃ جامعۃ فی الکسوف. سورج گہن میں یوں پکارنا نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ. کیسے پکاریں گے؟ نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب عربی کے الفاظ آ رہے ہیں، ہم اس کو کریں گے. چلیں پڑھتے ہیں. چلیں وہ آپ نے پڑھا تھا پہلے تو نماز کا. نماز پڑھو، اذکار کرو، دعا کرو. پہلی حدیث وہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا پہلی حدیث کیا تھی؟ نماز پڑھیں گے. پہلا باب کیا تھا؟ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے. پھر ہمارا باب آیا کہ ایک ہی جو ہے ایک ہی چیپٹر میں کہ ایک ہی چیپٹر میں دیکھیں کتنے باب ہوتے ہیں نا، اس کے بھی پورشنز ہوتے ہیں کہ بالصلاۃ جامعہ، کہ سورج گہن میں یوں پکارنا نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں فجر کی نماز میں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم نہیں. اس کے یہ الفاظ ہیں. دیکھیں اب سنیں الفاظ، حدیث سے پڑھیں گے. حدثني اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن ابي سلام الحبشي الدمشقي قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال. اب یہ حدیث میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لما کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نودی ان الصلاۃ جامعۃ. کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن ہوا تو لوگوں کو پکار دیا گیا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. نودیا ان الصلاۃ جامعۃ. کسوف اور خسوف ہم کیسے لکھیں گے؟ کسوف کاف سین واو فا. کاف سین واو فا جو ہے کسوف جو ہے سورج کے گرہن کے لیے ہوگا، اور خا سین واو فا کس کے لیے ہوگا؟ چاند گرہن کے. بس خا اور کاف کا، کاف کو یاد رکھ لیں سورج کے لیے، اور خا جو ہے چاند گرہن کے لیے. کسوف اور خسوف. ٹھیک ہے. کسوف اور خسوف. ٹھیک ہے. اور استسقاء اور عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے، صرف لوگوں کو خبر کے لیے اتنا پکارنا درست ہے کہ نماز کے لیے اکٹھا ہو جائے. نماز کسوف سورج گرہن، نماز خسوف چاند گرہن، نماز استسقاء پانی کے لیے، بارش کے لیے جو استسقاء کی نماز ہوتی ہے، اور عیدین کی نماز کے لیے جو اجتماع ہوتا ہے اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گیا؟ ان چار نمازوں میں کسوف اور خسوف اور استسقاء اور عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی، صرف لوگوں کو خبر کرنے کے لیے اتنا پکارنا درست ہے کہ نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ. الصلاۃ جامعۃ. کیا؟ الصلاۃ جامعۃ. کیا کہا میں نے؟ بتائیں، کون بتائے گا؟ ہاں چار چیزوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر، رٹ گیا ماشاء اللہ. جی یہ نمازیں جو ہوں گی کسوف اور خسوف اور استسقاء اور عیدین. کسوف سورج کی نماز، سورج گرہن کے لیے نماز، خسوف چاند گرہن کے لیے نماز، استسقاء پانی جب بارش نہیں ہوتی ہے بارش مانگنا. عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے، صرف لوگوں کو خبر کرنے کے لیے اتنا پکارنا درست ہے کہ نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ. الصلاۃ جامعۃ. الصلاۃ جامعۃ. ٹھیک ہے. خود اچھا اب یہ تو ہو گیا اس کا. اب باب آ رہا ہے باب خطبۃ الامام فی الکسوف. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت بھی ہم نے پڑھا بھی تھا نا، تو فوراً میں چاہ رہی کسی طرح ہم لوگ کی حدیثیں جو ہے نا باب سارے پورے ہوتے چلے. موقع کے لحاظ سے بھی کر لیں گے، ویسے تو کرتے ہی کلاس. خطبۃ الامام فی الکسوف. سورج گہن کی نماز میں امام کا خطبہ پڑھنا. اب آپ کون سا باب پڑھ رہے ہیں؟
خطبۃ الامامی فی الکسوف، سورج گہن کی نماز میں امام کا خطبہ پڑھنا. وقالت عائشۃ و اسماء خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن میں خطبہ دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ. اسماء بنت ابی بکر کون ہے رضی اللہ عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی. میں ابی بکر ہی بتا رہا ہے نا، ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ عنہ کی، اور اسماء ان کی بہن ہے، لیکن یہ ان کی دوسری ماں سے تھی، یہ سوتیلی بہن تھی، ٹھیک ہے، دوسری ماں سے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اوپر گزر چکی کہ باب صدقہ فی الکسوف میں، اور اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت آگے اس کتاب میں آتی ہے. ہاں، حدیث نمبر 156. چلو آپ کا جو بھی حدیث ہو، الگ الگ کتابیں. حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنی اللیث عن عقیل عن ابن شہاب وحدثنی احمد بن صالح. یہ ہاں پتہ ہے نا، ہاں ہم نے اس میں پڑھا تھا. ہاں کس کے لیے؟ نہیں، ہاں حلوائی کا جو ہاں آیا ہے. آپ نے جب پہلی حدیث کی کتاب شروع کی تھی حدیث کی کتاب، تو آپ نے پڑھا تھا کتاب الوحی میں پڑھا تھا نا. ہاں چلیں دیکھیے گا اپنے نوٹ جا کے، یہ ہوم ورک ہے. جی اس کو آپ انہوں نے بتا دیا، اب تفصیل سے پڑھے گا. وحدثنی، چلیں آپ چھوڑیں، اب اس کو غور کریں. وحدثنی احمد بن صالح، جو نوٹس لکھے نا، ورنہ ایک دوسرے کو آپ بتا دیجیے گا جس نے لکھے فون پہ، ٹھیک ہے. قال حدثنی انبسو قال حدثنا یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عروۃ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب عائشہ رضی اللہ عنہ روایت، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. خسفت الشمس فی الحیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گہن لگا. فخرج الى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءة طویلة. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گہن لگا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی، آپ نے تکبیر کہی، پھر اور بہت لمبی قرات کی. فرکع رکوعا، میں اس کو ڈکلائن کر دوں، اچھا. وقرا قراءة طویلة هي ادنى، نہیں یہ میں آگے نکل گئی. فرکع رکوعا طویلا ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ فقام ولم يسجد وقرا قراءة طویلة. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی، آپ نے تکبیر کہی اور بہت لمبی قرات کی، پھر تکبیر کہی اور بڑا لمبا رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور رکوع سے سر اٹھایا، پھر کھڑے ہی رہے، ٹھیک ہے، پھر کھڑے ہی رہے. فقام ولم يسجد وقرا قراءة طويلة هي ادنى من قراءة الاولى ثم كبر وركع وركوعا طويلا وهو ادنى من الركوع الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك. پھر کیا ہوا؟ رکوع سے سر اٹھایا، پھر کھڑے ہی رہے اور سجدہ نہیں کیا اور لمبی قرات کی، پھر پہلی قرات سے کچھ کم، پھر تکبیر کہی اور لمبا رکوع کیا، پھر پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا. تو دونوں رکعتوں میں پورے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے. ثم سجدہ ثم قال فی الرکعۃ الآخرہ مثل ذلك فاستکمل 4 رکعات فی 4 سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف. پھر کیا 4 سجدے کیے اور آپ ابھی نماز نہیں پڑھ چکے تھے کہ سورج صاف ہو گیا، پھر خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے. یہ وہی طریقہ ہے نا کہ کیا 2 رکعت اس طرح پڑھی آپ نے کہ آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا، پھر آپ نے قیام کیا، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے ایک لمبی جو ہے قرات کی، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ رکوع میں گئے، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، اور یہ آپ کا لمبا تھا، رکوع بھی لمبا تھا، آپ کا قیام بھی لمبا تھا. آپ نے اس کے بعد سجدہ نہیں کیا، دوبارہ آپ نے قیام کیا،
پھر بہت لمبی طویل جو ہے قرأت کی، لیکن پہلے سے کم کی، پھر اللہ اکبر کہا، پھر آپ سجدے میں رکوع میں نہیں گئے، نہیں سجدے میں گئے، سجدے میں ہی جانا ہوتا ہے نا قیام کے بعد، سجدے میں گئے آپ، سوری پھر آپ رکوع میں، قیام کے بعد رکوع میں جانا ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے رکوع میں گئے، پھر رکوع میں گئے، اور آپ کی پھر پہلے سے طویل تو تھی لیکن پہلے سے کم آپ کی قرأت بھی تھی، اور آپ کا جو ہے رکوع بھی کم طویل تھا لیکن کم طویل تھا، پھر آپ سجدے میں، یعنی کہ اس نماز میں جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا پرسوں کہ جی دو جو کیا ہوں گے، 2 قیام ہوں گے اور 2 رکوع ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں 2 قیام 2 رکوع ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 دفعہ قیام اور 4 رکوع، اور سجدے تو ایک رکعت میں 2، دوسری رکعت میں 4 سجدے ہوں گے۔ تو کیا کس طرح کی نماز ہے؟ ہوں گی 2 رکعت، لیکن آپ کے قیام جو ہے ایک رکوع میں 2، دوسری رکعت میں 2، ایک رکعت میں 2، دوسری رکعت میں 2، تو 4 قیام، اور ایک رکعت میں 2 رکوع، دوسری رکعت میں 2 رکوع، تو 4 رکوع ہو گئے، اور سجدے تو وہی آپ کے 4 ہوں گے کیونکہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہی ہوتے ہیں، تو دوسری رکعت میں 2۔ اب تو یہ ہمیں ماشاءاللہ کوئی رٹ گئی، الحمدللہ۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ آپ جس کو بھی بتائیں گی اور وہ قیامت تک کرتا رہا، مطلب اپنی زندگی میں کرتا رہا، تو جتنا لوگ عمل کریں گے وہ آپ کو جو ہے ثواب ملے گا۔ اب انہوں نے ہمیں فون کیا کہ بھائی وہ میرے بچے کہہ رہے کہ اکلپس ہو گئی اور اتنے بجے تک ہے، میں نے کہا چلے، کہتی ہے اچھا کیا کریں، ایک دوسرے کو فون کریں، انہوں نے کہا سسٹرز آف نیو یارک پہ ڈال دیں اور اپنے گروپ سے واٹس ایپ پہ ڈال دیں، سب پڑھیں گے اور پھر ہمیں فون بھی آنا شروع ہوں گے۔ وہی ہوا، ہم نے پڑھا، تو اب جس نے پہنچا اس کو ثواب، آپ نے اس کو بتایا، اس نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، تو ہم کو ایک دوسرے کا بھی ثواب ملا۔ اور مجھے تو یہ لگا کہ ہم لوگ جو ہے دین نے اتنا جوڑ دیا، مجھے لگا ایک سپورٹ گروپ ہے، سب کو لگا ہوگا نا، اللہ میری بہنیں سب ساتھ پڑھی، حالانکہ با جماعت ہماری مسجد میں میرے ہسبینڈ نے بتایا جماعت نہیں ہوگی، تو اگر جماعت بھی ہوتی بھی تو بہت سردی تھی، بہت رات تھی، بچے گھر بھی دیکھنے تھے، تو عورت کو تو گھر میں ہی پڑھ لینے کا وہ ہے، اگر سامنے مسجد ہوتی بالکل تو چلے جاتے، 4 بلاک دور تھی۔ تو مجھے لگا کہ دین نے ہمیں کتنا قریب کر دیا ہے کہ مل کے ہم واٹس ایپ اور ٹیکنالوجی کا بھی فائدہ اٹھایا، اس پہ ہم نے ڈالا، ایک دوسرے سے پوچھا، پھر میں نے عثمان نے ٹیلی بھی کر لیا کہ اس طرح پڑھنی ہے، ڈالنے کے بعد بھی کہ بھائی فون آیا تو یہ کہ بتانے کو ایک دوسرے کو نا۔ تو مجھے بہت اس دن اچھا لگا، آپ لوگوں کو نہیں اچھا لگا؟ ایسا لگا کہ میرے ساتھ ہی سب جماعت کریں، میرے ساتھ میرا محلہ ہے، اور جو ہے میں ساتھ پڑھ رہی ہوں، ایک اچھا فیلنگ، بہت اچھی ہے وہ فیلنگ کی ابھی بات ہوئی تھی نا، تو بہت اچھی آئی کہ اللہ ہم سب مل کے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ کس نے جوڑا؟ ہمیں دین نے جوڑا، اور دین نے اس محور پہ ہمیں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اب تک آپ نے کیا کیا پڑھنے، کیا پہلے کیا حدیثیں تھی، پہلے کیا باب تھا بتائیں؟ پہلے کیا نماز باب تھا پڑھو ہمارا؟ یہ کرو، نماز پڑھنی ہے، ہاں۔ کتنے بجے آتے ہیں بچے؟ 2:42 چھٹتی ہے، ہاں اس سے پہلے تک فریش گرم ہو کرتے ہیں۔ ہاں، نہیں جائیں آپ پہن لیں، بس ہم لوگ ختم ہی کرنے والے ہیں نا، مطلب اپنا ٹائم، ہاں آپ کا ٹائم، جی جو اٹھنا چاہے کیونکہ ختم پر ہی ہے انشاءاللہ۔ پہلے کیا آپ نے حدیثیں پڑھی؟ نماز پڑھو اور صدقہ دو، تو پھر کیا باب تھا؟ دعا، دعا پھر دعا خیرات، پھر کس طرح بلائیں گے؟ پڑھو، نماز اللہ کی پڑھو، پھر جامعتن خیرات کرو۔ کمیونیکیشن میں ہوگی، اور ہو رہی نماز تو کے چلے لیے جائیں، مسجد میں ہم بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی آ رہی آگے آیت کہ بی بی عائشہ آگے آ رہی ہے حدیث کے وہ ساتھ پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خطبہ، خطبے کے بعد ایسی بات کرنی دعا نے کہ دل اس وقت نرم تھے، اور جو ہے انہوں نے چھپا ہوا گناہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی غیرت آتی ہے اتنی غیرت کسی کو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ میں جانتا ہوں بے اور شک، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے کہ کیا عذاب ہونا، تم ہنسو کم اور رو زیادہ، کیونکہ ہم سے تو قبر کی آواز بھی چھپائی گئی نا، ہمیں اگر وہ سن لیں تو پھر یہ ہے کہ ہم تو مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمارے لیے، کتنے مہربان ہیں ہم پر۔ اور مردے کو دفن کر کے کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں، 4.25 مہینے بعد، عورت بھی بچوں میں اور مصروف ہو بھی جانا چاہیے، ورنہ مردے یاد کر کے روتے ہوتے، بھول کا جو ہے نسیان کا ہے۔ اور ایک عورت کہتی ہے کہ ایک بچے میں اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے زیادہ بچے نہ ہو، پھر وہ بھول جاتی، پھر اللہ تعالیٰ کو جتنی مخلوق اولاد دینی ہوتی ہے، جتنی تخلیق کرنی ہوتی ہے وہ ہو جاتی۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ چیزیں۔ چلے اب باب هل يقول کسفت الشمس او خسفت قال اللہ تعالی وخسف القمر، باب سورج کا خسوف اور خسوف دونوں کہہ سکتے ہیں، سورج کو خسوف بھی کہہ سکتے ہیں اور خسوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ خسوف تو ہاں، خسوف تو چاند سورج کے لیے ہے نا، اور خسوف چاند کے لیے۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامت میں فرمایا وخسف القمر، کیا فرمایا؟ وخسف القمر،
کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ القیامت. تو آپ ڈال یہ ذرا واٹس ایپ پہ یہ صورت یہ آیت ڈال دیجیے گا. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے خسف بھی کہہ سکتے ہیں. اگر اردو میں بھی آپ کو کہہ دے خسوف اور خسوف، کیونکہ جب ہم ڈال رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ یا ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے. کتنا آسان. چاند کے لیے خسوف اور سورج کے لیے. ٹھیک ہے. خا آئے گا نا جس میں خسوف. جی بالکل صحیح. وہ کیچ کا چاند کے لیے اور خسوف جو خالی کے سے ہے وہ سورج کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وخسف القمر. ٹھیک ہے. تو جو ہے خا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب سنیں نا، باب حل یقولو کسفت الشمس اور کسفت، کیا باب ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کسفت الشمس یا خسفت الشمس؟ دیکھیں نا باب دیکھیں، سورج کا خسوف اور خسوف دونوں کہہ سکتے ہیں. خسوف اور خسوف دونوں کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامت میں فرمایا وخسف القمر، کہنا چاہیے کسف ہے نا، لیکن کیا کہہ دیا؟ خسف القمر. تو اس سے وہ لیتے ہیں امام بخاری جو ہے رحمت اللہ علیہ، وہ آپ نے دیکھا نا کہ آیات کے جو حصے پوسٹ کیے انہوں نے ہر حدیث سے پہلے، باب شروع کرنے سے پہلے جنت و دوزخ میں کہ اس میں پڑھا نا آپ نے کہ وہ پہلے جو آیات جنت سے متعلق ہے، جو آیات جو ہے جو جہنم سے متعلق ہے، ہم جو آپ جو کر رہے ہیں باب بد الخلق کا اس لیے حوالہ دے رہی ہوں کہ آپ لوگ وہ کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے پوری آیات تو نہیں ڈالی ہے کیونکہ یہ آیات کی تفسیر تو نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ پورشنز لیے ہوئے ہیں، ہے نا. تو وہ آیات بھی ہمیں ہمارے لیے آسانی کر دی کہ وہ آیات بھی ہم کھول کے پڑھیں. تو یہ جا کے آپ پڑھیں گی. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم یہ حدیث کر کے پھر ہم اس کو وہ کیوں جو ہے قمر مطلب اس کو چاند اور سورج ایک ساتھ کیوں بنا دیا؟ جی خسف القمر تو مطلب اس کو خا کیوں لگا؟ کہاں ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، اللہ کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ اس لیے یہ حدیث آئے امام بخاری کہ اگر آپ نے خسف القمر کہا نا تو کسف القمر نہیں کہا کاف سے، اور خسف القمر بھی کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے. گرہن کے لیے کسف اور خسف دونوں کے ہم استعمال کریں گے، ہے نا، کیونکہ سورۃ القمر میں وخسف القمر ہے، کسف ال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کو خسف القمر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو الگ الگ بھی کہہ سکتی ہیں آپ، ہے نا، اور خسف بھی کہہ سکتے، خسف القمر بھی کہہ سکتے ہیں، خسف القمر. لیکن یہ ہمیں بتا رہی ہے یہ آیت سورۃ القیامت کی کہ خسف القمر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسف ال کی بجائے. واضح؟ سوال پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے کہ کلیئر ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو پریشان نہیں ہوئے گا کبھی آپ کو کہے کوئی تو حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب اس حدیث کو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ان کو خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان کو خبر دی جس دن سورج کا خسوف ہوا، گہن لگا سورج کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم خسفت الشمس فقام فکبر فقرا اقراءۃ طویلۃ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی جس دن سورج کا خسوف ہوا، گہن ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کری؟ نماز پڑھائی. آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی. ٹھیک ہے. فقامہ کھڑے ہوئے، فکبرا تکبیر پڑھائی، فقرا قراءۃ طویلہ پھر بہت لمبی قراءت کی، ثم رکع پھر آپ نے ثم رکع طویلا پھر بہت لمبی رکوع کیا، ثم رفع رأسہ پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر فقالا پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ پھر آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، وقاما اور اسی طرح کھڑے ہوئے، کما ہوا جیسے اسی طرح کھڑے ہوئے کما ہوا، ثم قرأ قراءۃ طویلۃ وہی ادنی من القراءۃ الاولى ثم رکع رکوعا طویلا وہی ادنی من رکعۃ الاولى ثم سجد سجودا طویلا ثم فعل في رکعۃ الآخرۃ مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت شمس پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پر اسی طرح کھڑے رہے،
اور لمبی قرات کی مگر پہلی رکعت سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا مگر پہلی رکوع کی کچھ کم، پھر لمبا سجدہ کیا، پھر کیا کیا 2 رکوع کر کے کیا کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، یعنی 2 قرات اور 2 رکوع، پھر سلام، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع، پھر 2 سجدے، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو گیا تھا، یعنی گون ختم ہو کے سورج اپنی اصلی شکل پہ تو آ گیا تھا، یعنی روشن ہو گیا تھا، یعنی اتنی لمبی پڑھتے تھے، اتنی طویل پڑھتے تھے۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں آپ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا لمبا سجدہ، اتنا طول میں نے ویسے بھی جو نمازیں پڑھتے تھے جبکہ وہ بھی بہت طویل ہوتی تھی اس میں بھی نہیں دیکھا، یعنی اتنا اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، اس حدیث کا نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد ہے فقط ابنا سا، پھر کیا فرمایا، خطبہ سنایا لوگوں کو، ہے نا، سمجھ آ رہا ہے نا، فقط ابنا سا، فقالا بھی سمجھ آیا، پھر فرمایا فی کسوف الشمس والقمر انہما آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموها فافزعوا الی الصلاۃ۔ فرمایا کہ سورج اور چاند کے کسوف میں وہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور حیات سے ان میں خسوف نہیں ہوتا، جب تم اس کو دیکھو تو نماز کے لیے لپکو، دوڑو۔ فافزعوا کا کیا مطلب ہوتا ہے، دوڑو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باب کس کا تھا، کیا باب پڑھا آپ نے، کہ سورج کے لیے بھی چاند کے لیے خسف کا لفظ بھی استعمال کیا، وخسف القمر۔ امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ چاند کے لیے قصف کی بجائے اللہ نے خسف کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ پھر حدیثیں پوری نہیں ہوں گی، اور پوری نہ ہو نہ سمجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی نا، تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ اللہم اہدنی وسدد قلبی واسلل سقیمۃ قلبی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب تلاوت سن لیجیے جو یہ سورۃ یونس کی ہے اور سورۃ الحامیم سجدہ کی ہے، اس کو سورۃ الحامیم سجدہ کا دوسرا نام کیا ہے، فصلات کی ہے جی، تو یہ آپ غور سے سنیں۔ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون جعل الشمس ضياء والقمر نورا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب خلق يفصل الآيات لقوم يعلمون كما
الله يعلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں. تو 16 اکتوبر کو وہ ہے سورج گرہن ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ پورا باب الخسوف جو ہے ہم پورا کر لیں. ٹھیک ہے، آج ہم نے ماشاءاللہ کافی حدیثیں پوری کر لی ہیں، تو وینسڈے کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے، دیکھیں ہم کہاں تک جہاں پاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چونکہ سورج گرہن ہوگی، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے نا اس کے متعلق. تو بہت چھوٹا سا یہ ہے چیپٹر، تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ. یہ حدیثیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. لوگ آپ سے صلاۃ کا بھی پوچھیں گے، کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، کس وقت پڑھیں. تو آج آپ نے 2 حدیثیں ایسی دیکھی جس میں نماز کا بھی بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ورنہ تو ایسی کلاسز کا ان حلقوں کا فائدہ ہی نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا ہونے والا ہے. تو 16 اکتوبر کو جو ہے یہ سورج گرہن ہوگا، تو اس کی مناسبت سے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا ہے باب. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور جو پہلے بہنیں تو کر چکی ہیں، جو نئی بہنیں ہیں تو یہ کہ جو کر چکی ہیں ان کے لیے ریویژن ہے، اور جو نئی بہنیں ہیں وہ تو چلے ان کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو یا کچھ پوچھنا ہو، کچھ کلیئر نہ ہو، تو ضرور اپنی بات رکھیں. ان خسوف اور خسوف کے حوالہ سے سن اکلپس اینڈ مون اکلپس کے بارے میں انشاءاللہ. اور بدھ کو بھی ہم یہی کنٹینیو کریں گے. ابھی حدیثیں اور ہیں انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. ایز اے قرآن کا اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جی اپنی بات رکھیں. آپ لوگ کوئی کہنا چاہتے